ان دنوں 10 برس کی تھی کہ ابا جان کی ایک رشتہ دار عورت نے بتایا کہ فاروق جو تجھ کو بیٹی کہہ کر پال رہا ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے۔ اس عورت کے منہ سے نکلے یہ الفاظ مجھ پر انگارے بن کر برس گئے۔ میں جہاں بیٹھی تھی ساکت ہو گئی۔ وہ عورت تو چند الفاظ بول کر چلی گئی لیکن میری زندگی بھر کا سکھ چین لوٹ کر لے گئی۔ بابا گھر آئے تو میں نے روتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے بابا کہ میں آپ کی نہیں بلکہ کسی اور کی بیٹی ہوں؟ ہاں بیٹی، یہ سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ حقیقت بہت دنوں تک چھپائی نہیں جا سکتی۔ دراصل تمہارے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ تم اس وقت محض 1.5 سال کی تھی۔ تمہارے والد میرے دوست تھے۔ جب مجھے علم ہوا کہ میں اپنے دوست کے گھر گیا، وہ دفنائے جا چکے تھے اور تم ان کی گھریلو ملازمہ کی گود میں تھی۔ تمہارے والدین کے رشتہ دار تم کو لینے پر آنا کانی کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تم اس بچی کو رکھ لو۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر تمہیں اٹھا لیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ اس بچی کی ذمہ داری اٹھانے سے ہچکچا رہے ہیں تو اسے مجھے سونپ دیجیے۔ احمد میرا بچپن کا دوست تھا۔ میں اس کی بچی کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالوں گا۔ چونکہ تمہارے والدین کے بہت قریبی عزیز یعنی سگے بہن بھائی نہیں تھے، لہٰذا دور کے رشتہ داروں نے میری اس پیشکش کو غنیمت جانا۔ یوں میں تم کو ملازمہ سمیت اپنے گھر لے آیا۔ میری بیوی تم کو پا کر بہت خوش تھی کیونکہ ہم بے اولاد تھے۔ اس نے بڑے چاؤ سے تمہاری پرورش شروع کر دی، مگر اس کی زندگی بہت مختصر تھی۔ جب تم 4 سال کی تھی تو بخار میں غلط انجیکشن لگنے سے اس کی وفات ہو گئی۔ یہ قصہ سنا کر بابا جان رونے لگے۔ میں بھی رو رہی تھی۔ واقعی بابا نے مجھے اتنا پیار دیا تھا کہ کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ میرے حقیقی والد نہیں ہیں۔ حقیقت جاننے کے بعد میں نے اس سچ کو قبول کر لیا اور ان سے میرے پیار میں کمی نہ آئی۔ وہ بھی بظاہر ایسے بن گئے جیسا یہ قصہ سنا کر بھول گئے ہوں۔ انہوں نے ایک بوڑھی بے سہارا عورت کو گھر میں رکھ لیا جو میرا خیال رکھتی اور مجھے ایک دادی کے جیسا پیار بھی کرتی تھی۔ ان کو میں دادی کہہ کر ہی بلاتی تھی۔ میں نے میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لیا۔ میری لیاقت اور ذہانت کے باعث مجھے کالج کی طرف سے اسکالرشپ ملنے لگی۔ اس بات کی بابا جان کو بہت خوشی تھی۔ ہمارے ساتھ لڑکے بھی پڑھتے تھے۔ لائق ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ میں خوبصورت بھی تھی، تبھی اکثر کالج کے لڑکوں کی نگاہوں کا مرکز رہتی تھی۔ مجھ کو بابا جان کی عزت کا بہت خیال تھا، تبھی میں کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ ایف اے تک میں نے کسی سے رابطہ نہ رکھا۔ البتہ ایک لڑکے احسان سے مرغوب رہتی تھی کیونکہ وہ کلاس میں اول پوزیشن لیتا تھا۔ وہ ایک بیوہ کا مغرور سا بیٹا تھا اور میری طرح کسی سے واسطہ نہیں رکھتا تھا۔ جن دنوں میں 3rd ایئر میں تھی، ایک دن اچانک احسان نے مجھ سے سیدھے سمجھاؤ کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد۔ قبل از اس لیے بتا دیا تاکہ تمہیں سوچ و بچار کے لیے ٹائم مل جائے۔ اس کی 2 ٹوک لہجے میں اتنی اہم بات سن کر میں دم بخود رہ گئی۔ گمان بھی نہ تھا کہ اپنی آئندہ زندگی میں بطور شریک حیات وہ میرے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس دن یوں لگتا تھا جیسے آج چھٹی ہی نہیں ہوگی۔ وقت بڑی مشکل سے کٹنے لگا۔ گھر پہنچ کر بابا جان کو بتانا چاہا کیونکہ کالج میں داخلہ لیتے وقت انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو میں ان کو بتاؤں گی، اور بالکل بھی کوئی بات ان سے نہیں چھپاؤں گی کہ جس سے ان کی عزت پر حرف آتا ہو۔ آنکھوں میں نئے خواب سجائے جب میں اپنی دھن میں گھر کے دروازے پر پہنچی تو وہاں منظر ہی کچھ اور تھا۔ ہمارے مکان کے سامنے بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں بھاگ کر اندر گئی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی میں پتھر کی ہو گئی۔ سامنے بابا کے تن مردہ پر سفید چادر پڑی تھی اور رشتہ دار عورتیں اور محلے والی خواتین مجمع تھیں۔ کچھ آنسو بہا رہی تھیں اور کچھ رونی صورتیں بنائے افسردہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ پتہ چلا کہ بابا جان کو دفتر میں دل کا دورہ پڑا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ دل سے فریاد نکل رہی کہ اے اللہ، ایک بار میں اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں۔ اس واقعے کے 40 روز بعد ایک دن در پر دستک ہوئی۔ سامنے احسان کھڑا تھا۔ آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود مجھ تک آ گیا ہے۔ میں نے اس کو کمرے میں بٹھایا اور چائے سے تواضع کی۔ اس نے پوچھا،
कब तक कॉलेज जाओगी? अब कॉलेज कैसे आ पाऊंगी? मेरे तालीमी अखराजात उठाने वाला तो चला गया। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊं। कौन किसी का सहारा बन सकता है एहसान? और कब तक? और ये दुनिया क्या कहेगी? तुम ठीक कहती हो, क्योंकि अब तुम दुनिया में अकेली रह गई हो, और इज्जत वाला हल यही है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। यकीन करो, मैं तुमको दुनिया की सारी खुशियां दूंगा और कभी बेवफाई नहीं करूंगा। ये एक बड़ा अहम और संजीदा फैसला था। इस वक्त मेरी उम्र 18-19 बरस थी। मैं भला तन्हा इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती थी? तभी मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि ये पहाड़ी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। पहले ही उसे पसंद करती थी। एहसान से कहा कि अपनी अम्मी को मेरे पास ले आओ। अगर वो बखुशी गले से लगा लेंगी तो मैं हाँ कह दूंगी। इसके बाद एहसान की वालदा तकरीबन रोज़ मेरे पास आने लगी। मैंने मोहल्ले वालों को बता दिया कि ये मेरी सगी खाला हैं। अब मैं तन्हा हूँ, लिहाजा ये रोज़ आती हैं ताकि लोगों को बातें बनाने का मौका ना मिले। बाबा जान के इंतकाल के 6 माह बाद मैंने एहसान से शादी कर ली। इनका मकान बाबा जान के एक भतीजे ने ले लिया और बूढ़ी अम्मा को, जिन्हें दादी कहा करती थी, अपने साथ ले आई, क्योंकि इनका कोई आसरा नहीं था। इस बुजुर्ग खातून को बाबा जान लावारिसों को पनाह देने वाले एक इदारे से लाए थे। एहसान ने शादी के 4 साल बाद तक मुझे खुश रखा और कोई तकलीफ ना दी, लेकिन जब इसकी माँ का इंतकाल हो गया तो इसका रवैया बदलने लगा। बदकिस्मती से मेरी कोई औलाद भी ना हुई थी, जिसकी मोहब्बत में खोकर मैं शोहर की बेइतनाई को महसूस ना करती। तहम इनकी मुझसे ये बढ़ती हुई बेइतनाई औलाद ना होने की वजह से नहीं थी। इसकी वजह कुछ और थी जो मैं नहीं जानती थी। यही समझती रही कि शायद इनका दिल मुझसे भर गया है, क्योंकि अब तो ज़रा ज़रा सी बात पर एहसान मुझे कहते थे कि नूर, मैंने तुमसे शादी करके जल्दबाजी में गलती कर ली है। खुदा के लिए अब मेरा पीछा छोड़ दो। इनके ऐसे अल्फाज मेरे दिल पर तीर बनकर लगते थे। एक दिन कहने लगे, अब तो जब तुम्हारी सूरत देखता हूँ मेरा दिल करता है कि तुमको कत्ल कर दूँ। मैं पूछती कि मेरा क्या कसूर है? कहते थे कि कसूर तो कुछ नहीं है, मेरी खुद समझ में नहीं आता कि तुमको देखकर मुझे गुस्सा क्यों आता है। एक तो ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो, किसकी औलाद हो, और तुम्हारे बाबा ने तुमको किस से लेकर पाला था। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो दिन ब दिन और संगदिल होते गए। एक दिन जब मैंने खाना इनके सामने रखा, इन्होंने सिर्फ एक लुकमा ही चखा और ज़ोर से एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। सालन का डूंगा भी परे फेंक दिया और बोले कि तुमको सालन पकाने तक का ढंग नहीं आया है अभी तक। क्या खाना ऐसे बनाते हैं? नमक क्यों इतना ज़्यादा डाल दिया है? मैं इस अचानक हमले से घबरा गई। थप्पड़ मुंह पर पड़ने से आंखों के आगे तारे नाचने लगे, और फिर मैं इस सदमे से संभलने भी ना पाई थी कि मेरे कानों से इनके ये अल्फाज टकराए, मैं तुमको हमेशा के लिए छोड़ता हूँ। जी चाहा खुदकुशी कर लूँ, मगर मुर्दा की होकर ज़मीन पर बैठ गई। रोना तक भूल गई। वो तो ये कहकर घर से निकल गए, लेकिन मैं सोचती रह गई कि अब कहाँ जाऊंगी। मेरे साथ बाबा जान के घर से जो दादी अम्मा आई थी, वो ये सब सुन रही थी। उन्होंने कहा, बेटी रो मत, मैं तुम्हारे बाबा फारूक के भतीजे अरमगान को सारा अहवाल जाकर बताती हूँ और इससे पूछती हूँ कि अब तुमने कहाँ जाना है। हम दोनों बाबा फारूक मरहूम के घर आ गए। अरमगान घर पर ही था। मुझको इस कदर परेशान देखा तो कहा, आपा खैरियत तो है? आज इतने अरसे के बाद कैसे आई हो? मैंने तमाम हाल उसको बता दिया। वो कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हारा ही घर है, तुम आराम से दादी अम्मा के साथ यहाँ रहो। मैं खुद तुम्हारे खावंद से बात करता हूँ, आखिर वो क्या चाहता है। अरमगान ने एहसान के ऑफिस जाकर बात की तो इसने साफ कह दिया कि मैं नूर को तलाक दे चुका हूँ। इसके बावजूद अगर वो माली परेशानी से घबरा रही है तो मैं हर माह उसका खर्चा पहुँचाता रहूँगा, लेकिन अब वापस उसको घर नहीं ला सकता। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू की बरसात बरस गई। खुदा ने अरमगान के दिल में रहम डाल दिया। उससे मुझे तसल्ली दी। कहने लगा कि तुम मेरे चाचा की बेटी हो, इनकी इज्जत हो तो हमारे ख़ानदान की भी इज्जत हो। इस नाते मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। जिस वक्त अरमान ने ये बात कही, मेरे सर से जैसे मनोबोझ उतर गया। सोचा कि इस बुरे वक्त में कोई तो ऐसा है जिसको रिश्तेदारी का पास है। अगर आज अरमगान मुझको तसल्ली की दो बोल ना कहता तो जाने मैं क्या करती।
اپنے بابا جان کے گھر آ کر میں دوبارہ خود کو محفوظ تصور کرنے لگی۔ اب مجھے فکر ستا رہی تھی کہ گزر بسر کیسے ہوگی۔ اگرچہ ارمغان برسر روزگار تھا اور کہتا تھا کہ آپا تم فکر مت کرو، میں جو کچھ کما کر لاؤں گا آپ کے ہاتھ پر رکھوں گا، لیکن میں اس چیز کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھتی تھی کہ اس کی کمائی پر گزر بسر ہو۔ اسی کشمکش میں 2-3 ماہ گزر گئے۔ میں نے احسان کی مالی مدد کو بھی ٹھکرا دیا تھا۔ بھلا جس شخص نے مجھ سے آنکھیں بدل لی اور بیچ مجھار میں بلا قصور منافی سمجھتی تھی تنہا چھوڑ گیا، میں کیوں اس کے چند ٹکے قبول کرتی؟ اس سے تو بھوکے مر جانا اچھا تھا۔ میں بے شک بے آسرا تھی، میرا کوئی نہیں تھا، مگر خدا تو تھا۔ ابھی میری غیرت مری نہیں تھی۔ مجھے جلد ہی پتہ چل گیا کہ احسان نے دوسری شادی کر لی ہے۔ دراصل وہ جس آفس میں کام کرتا تھا وہ لڑکی وہاں ایک روز کسی کام سے آئی تھی، تبھی ان کی جان پہچان ہوئی تھی۔ یہ دونوں ملنے لگے اور احسان اس کے ٹھکانے پر جانے لگا۔ اس کا نام وحیدہ تھا۔ وہ دلکش تھی، سو اس کی دلکشی میں گم ہو کر احسان نے باقی ہر شے کو بھلا دیا اور ہوش و حواس سے ہی بیگانہ ہو گئے تھے۔ ہوش آیا، آنکھیں کھولی تو انہوں نے وحیدہ کو بے وفا پایا۔ جن عورتوں کا ایمان دولت ہو وہ وفا کو اپنی ایک بے وقوفی سمجھتی ہیں۔ وحیدہ بھی انہی عورتوں میں سے تھی۔ تب احسان سے بہتر اور زیادہ مالدار شخص نے اس کا ہاتھ تھاما اور یورپ کی سیر کا بیڑا بھی اٹھا لیا، تو اس نے وہی کیا جو احسان نے میرے ساتھ کیا تھا۔ فرق یہ تھا کہ احسان نے بے قصور مجھے چھوڑا تھا، کیونکہ وحیدہ کی یہی شرط تھی کہ جب تک پہلی بیوی کو نہیں چھوڑو گے میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، اور وہ ہر حال اس حسینہ کو اپنانا چاہتے تھے، لہٰذا اس کی خاطر مجھ کو طلاق دی، اور اب وہی بے وفا ان سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ انسان کو اس کے کیے کی سزا تو ضرور ملتی ہے۔ جو دکھ مجھے احسان نے دیا وہی وحیدہ کے ہاتھوں انہیں ملا۔ اس نے طلاق لے لی اور احسان کا گھر پھر سے ویران ہو گیا۔ جب عقل گم ہو جائے تو انسان چمکتی ہوئی چیزوں کی طرف ایک بچے کی طرح لپکتا ہے، اور جب آنکھوں کی روشنی واپس آتی ہے پھر پچھتاوے کے سوا کیا باقی رہ جاتا ہے۔ بہت پچھتاتے اور وحیدہ کو گالیاں دیتے، ہر ایک سے کہتے کہ ایک بازاری عورت کی خاطر میں نے اپنی اتنی اچھی بیوی کو دربدر کیا، حالانکہ نور کا تو کوئی قصور بھی نہ تھا، اور بڑے دکھ کی بات یہ تھی کہ میرے سوا اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس احساس ندامت نے ان کو بے چین رکھا، دن رات پچھتاوے کی آگ میں سلگنے لگے، یہاں تک کہ چین اور سکون حرام ہوا کہ باغل سے لگنے لگے۔ مجھ کو محلے کی ایک عورت نے آ کر ان کا حال بتایا کرتی تھی، میں ساری باتیں سنتی تھی اور چپ ہو جاتی، کیا جواب دے سکتی تھی۔ ان دنوں تو میں ملازمت کی تلاش میں بھٹک رہی تھی، چاہتی تھی کہ جلد از جلد خود اپنی کفالت کرنے کے لائق ہو جاؤں۔ میں ارمغان کی دست نگر بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ایک دن میرے پاس احسان کی پڑوسن آئی اور یہ پیغام دیا کہ احسان نے کہا ہے کہ اگر آج 4 بجے نور مجھ سے ملنے نہ آئی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ جی چاہا کہ یہی جواب دوں کہ کر لو خودکشی، میں کیوں اب تم سے ملنے آؤں، میرا تم سے کیا واسطہ ہے، مگر خدا جانے دل کے کونے سے گوشے میں ابھی تک ان کی محبت چھپی ہوئی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کی بتائی ہوئی جگہ پر چلی گئی۔ جب ان کی حالت دیکھی تو دل نے کہا کہ ان سے لپٹ کر اتنا روؤں کہ سارا دکھ آنسوؤں میں بہہ جائے۔ ان کی آنکھوں میں جاگنے سے ہلکے پڑے ہوئے تھے، کھانے پینے سے غفلت کرنے کی وجہ سے بیمار نظر آتے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل تڑپ گیا۔ انہوں نے میرے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے، رو رو کر معافی مانگی اور کہا، نور تم ایک بار پھر میری ہو جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ تم سے بچھڑ کر ایک بار بھی میں نے سکھ کا سانس نہیں لیا۔ انہوں نے دکھی ہو کر مجھ سے ایسی باتیں کی کہ میں نے سوچا کہ میں انہیں کی ہو رہوں گی ورنہ ان کو کچھ ہو جائے گا۔ میں وعدہ کر کے چلی آئی اور آتے ہی دادی اماں سے کہا مجھے دوبارہ اپنے گھر جانا ہے۔ دادی اماں سے کہا مجھے دوبارہ اسی گھر جانا ہے، وہی میرا اصلی گھر ہے۔ میں کب تک بھائی کے پاس رہ سکتی ہوں؟ ارمغان میرا سگا بھائی تو نہیں ہے، دنیا بھی مجھے اس کے پاس رہنے نہیں دے گی۔ ارمغان کو دادی اماں نے بتایا تو وہ بولا، آپا ایک بار تم اس شخص کو آزما چکی ہو، دوبارہ کیوں آزمانا چاہتی ہو؟ اور طلاق کے بعد جب تک کسی سے شادی نہ ہو جائے پھر وہاں سے طلاق نہ ہو تو پہلے شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہے میری بہن کے اس بے وفا کو بھول جائے اور اپنی زندگی کسی اور اچھے انسان کے ساتھ نئے سرے سے بسر کرنے کی تدبیر کرے۔ میں بھی احسان کی محبت سے مجبور تھی۔ ارمغان نے مجھے اداس دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی
میرے دکھوں کا مداوع کیا۔ اس نے اپنے ایک قابل بھروسے دوست کے سامنے میرا مسئلہ رکھا تو اس نے مدد پر آمادگی کا اظہار کیا۔ تبھی اس نے میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ 2 ماہ بعد میں نے اس شریف آدمی سے طلاق مانگ لی کیونکہ میرے دل کو سکون میسر نہیں تھا۔ انہوں نے بھی جانا کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ مصنوعی زندگی نہیں گزار سکتا۔ انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ عدت کی مدت پوری ہو جانے کے بعد ارمغان نے احسان کو بلوا کر میرا اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کروا دیا، اس شرط پر کہ آئندہ وہ پھر مجھے کبھی تکلیف نہ دیں گے۔ نکاح سے پہلے ارمغان نے احسان کے سامنے یہ شرط بھی رکھ دی کہ وہ اپنی کوٹھی میرے نام کریں گے۔ اس شرط کو بھی احسان نے بلا چوں و چرا مان لیا۔ یوں میں ارمغان کی دعاؤں کے ساتھ دوبارہ اس گھر میں جا بسی جو پہلے بھی میرا گھر تھا۔ احسان سے بے وفائی کی چوٹ کھانے کے باوجود میں اس چوٹ کے درد کو بھول گئی اور ایسا محسوس ہوا کہ میرا کھویا ہوا سکون دوبارہ مجھے مل گیا ہے۔ اب احسان کو سچ مچ میری قدر آئی اور اب بہت پیار سے میرے ساتھ رہنے لگے۔ ان کی صحت بھی رفتہ رفتہ اچھی ہوتی گئی اور خوش نظر آنے لگے۔ دوبارہ سے آفس بھی جوائن کر لیا۔ غم کے دن لمبے، خوشیوں کے مختصر ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دوبارہ ایک ہو جانے کے بعد 30 سال اکٹھے خوش و خرم گزارے۔ تاہم خوشیوں کا بھی کبھی نہ کبھی انت ہوتا ہی ہے۔ تو ایک روز احسان مجھے روتا ہوا چھوڑ کر دنیا سے چلے اور میں آج بھی اس آس پر جی رہی ہوں کہ مرنے کے بعد میں ایک بار پھر ان سے ملوں گی۔